وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل كلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال رجل مؤمن ایک مرد مومن من سے آل فرعون کے لوگ یکتم وہ چھپائے ہوئے تھا ایمان اتقتلون کیا تم قتل کرتے ہو رجل ایک آدمی ان یقولا کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ وقد جاءکم و تمہارے پاس آیا ہے بالبینات کھولی نشانیوں کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وإن یکو اور اگر ہے کاذبا جھوٹا فعلیہ تو اس پر کذب ہو اس کا جھوٹ وإن یکو اور اگر ہے صادقا سچا یصبکم تمہیں پہنچے گا بعد کچھ الذی وہ جو یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا من جو ہوا وہ ہو مسرف حد سے گزرنے والا کذاب جھوٹا اور بولا ایک مرد ایماندار فرعون کے لوگوں میں جو چھپاتا تھا اپنا ایمان کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور لایا تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر پڑے گا اس کا جھوٹ اور اگر وہ سچا ہوگا تو تم پر پڑے گا کوئی نہ کوئی وعدہ جو تم سے کرتا ہے بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو بے لحاظ جھوٹا یعنی ایک مرد مومن جس نے فرعون اور اس کی قوم سے اپنا ایمان ابھی تک مخفی رکھا تھا ضرونی اقتل موسیٰ کے جواب میں بول اٹھا کیا تم ایک شخص کا حق خون کرنا چاہتے ہو اس بات پر کہ وہ صرف ایک اللہ کو اپنا رب کیوں کہتا ہے حالانکہ وہ اپنے دعوے کی صداقت کے کھلے نشان تم کو دکھلا چکا اور اس کے قتل کی تم کو کچھ ضرورت بھی نہیں بلکہ ممکن ہے تمہارے لیے مضر ہو فرض کرو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوا تو اتنے بڑے جھوٹ پر ضرور اللہ اس کو ہلاک یا رسوا کر کے چھوڑے گا خدا کی عادت نہیں کہ وہ ایسے کاذب کو برابر پھولنے پھلنے دے دنیا کو التباس سے بچانے کے لیے یقیناً ایک روز اس کی کلی کھول دی جائے گی ایسے حالات بروکار آئیں گے کہ دنیا اعلانیہ اس کی رسوائی و ناکامی اور کذب و دروغ کا تماشا دیکھ لے گی اور تم کو خواہی نہ خواہی اس کے خون میں ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہ رہے گی اور اگر واقعہ وہ سچائی پر ہے تو دنیا و آخرت کے جس عذاب سے وہ اپنے مکذبین کو ڈراتا ہے یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تم کو ضرور پہنچ کر رہے گا لہذا پہلی شک پر اس کے قتل میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسری شک پر اس کا قتل کرنا سراسر موجب نقصان و خسران ہے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی اگر جھوٹا ہے تو جس پر جھوٹ بولتا ہے وہی سزا دے رہے گا اور شاید سچا ہو تو اپنی فکر کرو تنبیہ یہ تقریر صورت میں ہے جب کسی مفتری کا کذب صریحاً ظاہر نہ ہوا ہو اور اگر مدعی نبوت کا کذب افطرا دلائل و براہین سے روشن ہو جائے تو بلا شبہ واجب القتل ہے اس زمانے میں جب کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا
کیا خاتم النبیین ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا۔ اگر کوئی شخص مدعی نبوت بن کر کھڑا ہوگا تو چونکہ اس کا یہ دعویٰ ایک قطعی ثبوت عقیدے کی تکذیب کرتا ہے، لہذا اس کے متعلق کسی قسم کے تأمل و تردد اور امہال و انتظار کی گنجائش نہ ہوگی۔ یعنی موسیٰ اگر بالفعل جھوٹا ہوتا تو ہرگز اس کا اللہ راہ نہ دیتا کہ وہ برابر ایسے ایسے معجزات دکھاتا رہے اور کامیابی میں ترقی کرتا چلا جائے، اور اگر تم جھوٹے ہو کہ ایک سچے کو جھوٹا بتلا رہے ہو تو انجام کار اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل و ناکام کرے گا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ یا قومی اے میری قوم لکم تمہارے لیے الملک بادشاہت اليوم آج ظاہرین غالب فی الارض زمین میں، فمن تو کون ینصرنا ہماری مدد کرے گا، من باس اللہ اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا اگر وہ آ جائے ہم پر، کالا کہا فرعون نے ما اریکم نہیں میں دکھاتا رائے دیتا تمہیں، الا ما مگر جو راہ میں دیکھتا ہوں، وما اور نہیں اہدیکم راہ دکھاتا تمہیں، الا سبیلا مگر راہ الرشاد بھلائی۔ اے میری قوم آج تمہارا راج ہے، چڑھ رہے ہو ملک میں، پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت سے اگر آ گئی ہم پر؟ بولا فرعون میں تو وہی بات سمجھاتا ہوں تم کو جو سوجی مجھ کو، اور وہی راہ بتلاتا ہوں جس میں بھلائی ہے، یعنی اپنے سامانوں اور لشکروں پر مغرور مت بنو۔ آج تمہاری یہ شان و شکوہ ہے، لیکن کل اگر خدا کے عذاب نے آ گھیرا تو کوئی بچانے والا نہ ملے گا، یہ سب ساز و سامان یوں ہی رکھے رہ جائیں گے۔ یعنی تمہاری تقریر سے میرے خیالات تبدیل نہیں ہوئے، جو کچھ میری نزدیک مسئلے تھے وہی تم کو سجا رہا ہوں۔ میرے خیال میں بہتری کا راستہ یہی ہے کہ اس شخص کا قصہ پہلے ہی قدم پر ختم کر دیا جائے۔ وقال الذي آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ وقال اور کہا الذی وہ شخص جو آمن ایمان لے آئے، یا قومی اے میری قوم، انی اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم مثلا تم پر، مانز یوم الاحزابی سب کا گروہوں کا دن، اور کہا اسی ایماندار نے اس اے قوم میری میں ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر دن اگلے فرقوں کا سا مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ مثل داب جیسے حال قوم نوح وعاد وثمود اور عاد اور ثمود، والذین جو لوگ من بعدهم ان کے بعد، وما اللہ یرید اور اللہ نہیں چاہتا ظلما کوئی ظلم للعباد اپنے بندوں کے لیے، جیسے حال ہوا قوم نوح کا اور عاد اور ثمود کا اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے، اور اللہ بے انصافی نہیں چاہتا بندوں پر۔ یعنی اگر تم اسی طرح تکذیب و دعوت پر جمے رہے تو سخت اندیشہ ہے کہ تم کو بھی کہیں وہی دن دیکھنا نہ پڑے جو پہلی قومیں اپنے انبیاء کا مقابلہ کر کے دیکھ چکی ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں بے انصافی نہیں۔ اگر ایسی سخت جرائم پر تم کو یا دوسری قوموں کو اس نے تباہ کیا تو وہ عین عدل و انصاف کے تقاضے سے ہوگا۔ کون سی حکومت ہے جو اپنی سفراء کو قتل اور رسوا ہوتے دیکھتی ہے اور قاتلین اور معاندین سے انتقام نہ لے؟ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ وَيَا قَوْمِ اور میری قوم، إِنِّي أَخَافُ میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، یوم التناد دن چیخ و پکار، اور اے قوم میری میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے دن ہانک پکار کا۔ عموماً مفسرین یوم التناد ہانک پکار کے دن سے قیامت کا دن مراد لیے ہیں، جبکہ محشر میں جمع ہونے اور حساب دینے کے لیے سب کی پکار ہوگی، اور اہل جنت، اہل نار اور اہل اعراف ایک دوسرے کو پکاریں گے، اور آخر میں ندا آئے گی یا اہل الجنہ خلود لا موت ویا اہل النار خلود لا موت کما ورد فی الحدیث۔ لیکن حضرت شاہ صاحب نے یوم التناد سے وہ دن مراد لیا ہے جس میں فرعونیوں پر عذاب آیا، چنانچہ لکھتے ہیں ہانک پکار کا دن ان پر آیا جس دن بحر کلثم میں غرق ہوئے، اس وقت ڈوبتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارنے لگا۔ شاید یہ اس مرد مومن کو کشف سے معلوم ہوگا یا قیاس سے کہ ہر قوم پر عذاب اسی طرح آتا ہے۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم من یضلل اللہ فما له من ہاد۔ یوم تولون
جس دن تم پھر جاؤ گے بھاگو گے مدبرین پیٹھ پھیر کر، مالکم نہیں تمہارے لیے من اللہ سے من عاصم کوئی بچانے والا، ومن ہو جس کو یضلل گمراہ کر دے اللہ فما لہ تو نہیں اس کے لیے من کوئی ہادٍ ہدایت دینے والا۔ جس دن بھاگو گے پیٹھ پھیر کر کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا، اور جس کو غلطی میں ڈالے اللہ تو کوئی نہیں اس کو سجانے والا۔ یعنی معاشر سے پیٹھ پھیر کر دوزخ کی طرف بھگائے جاؤ گے یا نزول عذاب کے وقت اس سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرو گے۔ یعنی میں تم کو سب نشیب و فراز پوری طرح سمجھا چکا، اس پر بھی تم نہ مانو تو سمجھ لو کہ تمہاری عناد و کجروی کی شامت سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ ہی کر لیا ہے کہ تم کو تمہاری پسند کردہ غلطی اور گمراہی میں پڑا رہنے دے۔ پھر ایسے شخص کے سمجھنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ وَلَقَدْ تحقیق جاءَكُمْ آئے تمہارے پاس یوسف من قبل اس سے قبل بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما زلتم سو تم ہمیشہ رہے فی شک میں مما اس سے جاءکم آئے تمہارے پاس بھی اس کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ہلاکت جب وہ فوت ہو گئے، قل تم نے کہا لن یبعث ہرگز نہ بھیجے گا اللہ من بعدی اس کے بعد رسولاً کوئی رسول، کذالک اسی طرح یضل اللہ گمراہ کرتا ہے اللہ من جو ہوا وہ مسرف حد سے گزرنے والا، مرتاب شک میں رہنے والا۔ اور تمہارے پاس آ چکا ہے یوسف اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر، پھر تم رہے دھوکے میں ان چیزوں سے جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا، یہاں تک کہ جب مر گیا لگے کہنے ہرگز نہ بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول۔ اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ اس کو جو ہو بے باک شک کرنے والا۔ یعنی چلو قصہ ختم ہوا، نہ یہ رسول تھا نہ اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے، گویا سرے سے سلسلہ رسالتی کا انکار ہوا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں حضرت یوسف کی زندگی میں مصر والے ان کی نبوت کے قائل نہ ہوئے۔ ان کی موت کے بعد جب مصر کی سلطنت کا بندوبست بگڑا تو کہنے لگے یوسف کا قدم اس شعر پر کیا مبارک تھا، ایسا نبی آئندہ کوئی نہ آئے، یا وہ انکار یا یہ اقرار یا یہی اسراف اور زیادہ گوئی ہے۔ مرد مومن کی غرض یہ تھی کہ نعمت کی قدر زوال کے بعد ہوتی ہے، فی الحال تم کو موسیٰ کی قدر نہیں۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ الذين جو لوگ یجادلون جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان بغیر کسی دلیل عطاہم آئی ان کے پاس کبر مقتاً سخت ناپسند عند اللہ اللہ کے نزدیک وعندہ اور نزدیک الذین ان لوگوں کے جو آمنوا ایمان لائے کذالک اسی طرح یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ علی پر کل قلب ہر دل متکبر مغرور جبار سرکش وہ جو کہ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کے بڑی بیزاری ہے اللہ کے یہاں اور ایمانداروں کے یہاں اسی طرح پر کر دیتا ہے اللہ ہر دل پر غرور والے سرکش کے، یعنی بدون حجت عقلیہ و نقلیہ کے اللہ کی باتوں میں جھگڑنے ڈالتے ہیں، اس سے بڑھ کر زیادتی اور بے باکی کیا ہوگی۔ اسی لیے اللہ اور اس کے ایماندار بندے ان لوگوں سے سخت بیزار ہیں جو سبب ہے ان کے انتہائی ملعون ہونے کا۔ جو لوگ حق کے سامنے غرور سے گردن نہ جھکائیں اور پیغمبروں کے ارشادات سن کر سر نیچے نہ کریں، آخرکار ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اس طرح مہر کر دیتا ہے کہ پھر قبول حق اور نفوذ خیر کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ وقال اور کہا فرعون یا ہامان اے ہامان ابن لی بنا دے میرے لیے صرحا ایک بلند محل لعلی شاید کہ میں ابلغ پہنچ جاؤں الاسباب راستے۔ اور بولا فرعون کہ اے ہامان بنا میرے واسطے ایک اونچا محل شاید میں جا پہنچوں راستوں میں۔ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب۔ اسباب راستے السماوات اسمان فاطلع پس جھانک لوں الہ طرف کو الہی موسیٰ کے معبود وانی اور بے شک میں لأظنہ اسے البتہ گمان کرتا ہوں کاذبا جھوٹا وکذلک اور اسی طرح زینا
راستہ دکھائے فرعون کو سوء عملی اس کے برے اعمال وصدہ اور وہ روک دیا گیا عن سے السبیل سیدھے راستے وہاں کا جو نہیں تدبیر فرعون اللہ مگر صرف فی تباہی میں رستوں میں آسمانوں کے پھر جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو اور میری اٹکل میں تو وہ جھوٹا ہے اور اس طرح بھلے دکھلا دیے فرعون کو اس کے برے کام اور روک دیا گیا سیدھی راہ سے اور جو داؤ تھا فرعون کا سو تباہ ہونے کے واسطے یہ اس ملعون کی انتہائی بے شرمی اور بے باکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شاید اللہ تعالیٰ کی صفت و علو وغیرہ کو سن کر یہ قرار دیا ہوگا کہ موسیٰ کا خدا آسمان پر رہتا ہے۔ اسی پر یہ استہزاء و تمسخر شروع کر دیا۔ سچ ہے چونٹی کی موت آتی ہے تو پر لگ جاتے ہیں۔ سورہ قصص میں اس مقام کی تقریر گزر چکی، یعنی دعویٰ رسالت میں بھی اور اس دعوے میں بھی کہ سارے جہاں کا کوئی اور معبود ہے، مجھے تو اپنے سوا دوسرا نظر نہیں آتا۔ کما قال ما علمت لکم من الہ غیری، سورۃ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 38۔ برے کام کرتے کرتے آدمی کی یوں ہی عقل مت ماری جاتی ہے اور ایسی ہی مضحکہ خیز حرکتیں کرنے لگتا ہے جس کے بعد راہ پر آنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ یہی حال فرعون کا ہوا، یعنی فرعون کے جس قدر داؤ پیچ اور منصوبے یا مشورے تھے سب بے حقیقت تھے، خود اپنی ہی تباہی کے لیے موسیٰ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔